یہ جو غیر مسلم ہیں یہ تنقید کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں غیر مسلموں کو، یہ کفار کو مارنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس سوال سے ہم کیسے نبض آزما ہوں؟ قرآن مجید میں ساری انسانیت کو اللہ کا پیغام پہنچایا گیا ہے۔ یہ پیغام پہنچانے کی حکمت عملی قرآن مجید نے خود بیان کی ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ۔ یعنی کوئی مسیحی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی بدھ ہے، یہ سب آدم و حوا کی اولاد ہے۔ قرآن مجید نے تو انسانیت کے رشتے کو قائم کیا ہے پہلے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ قرآن مجید کی یہ آیت ہے جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ لوگوں خدا سے ڈرنے والے بنو، خدا کے حدود کی پابندی کرنے والے بنو، اور یاد رکھو کہ تمہیں خدا نے ایک جان سے پیدا کیا تھا، اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تھا، تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو۔ تو قرآن اپنی دعوت پیش کرنے کی حکمت عملی بیان کرتا ہے کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ، دلیل کے ساتھ میرا پیغام پہنچاؤ۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، نصیحت کرنی ہو، والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر کہیں کوئی بحث کی نوبت آ جائے تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اچھے اسلوب میں دوسرے کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے، مناظرے کے انداز میں نہیں، پھر بحث کرو۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے۔ قرآن مجید نے کہیں نہیں کہا کہ جا کے میرے نہ ماننے والوں کو مارنا شروع کر دو، کہیں نہیں کہا کہ جا کر ان پر بم چلانا شروع کر دو۔ وہ تو اپنا پیغام اس طرح پہنچاتا ہے، اپنے پیغمبر کو یہ کہتا ہے، جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے کوئی داروغہ نہیں بنا کے بھیجا، آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں کو نصیحت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کے اوپر داروغہ نہیں بنائے گئے۔ اچھا، پھر اصول کے طور پر بیان کرتا ہے کہ لوگوں سن لو، اور پیغمبر کو بھی کہتا ہے کہ آپ بھی سن لیں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، خدا نے دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں رکھا، وہ تو صرف ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیتا ہے، وہ واضح ہو گئی ہے، لہٰذا جس کو اب خدا کا راستہ اختیار کرنا ہے وہ کر لے۔ وہ اعلان کرتا ہے، اس سے آگے کوئی لبرلزم نہیں ہو سکتا، یعنی اس کائنات کا پروردگار اعلان کرتا ہے کہ میں نے راستہ واضح کر دیا ہے، من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ یہ قیامت میں پوچھوں گا میں، تو وہ کہیں بھی یہ بات نہیں کہتا۔ اصل میں لوگوں کو غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے؟ ان کو اسی جگہ سے غلط فہمی ہوئی ہے جو میں نے قرآن کے تعارف میں عرض کیا۔ جب خدا کا رسول زمین پر آتا ہے تو وہ اپنی قوم کو ایک خاص وقت تک وہ سب کچھ بتاتا ہے، بحث کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر لوگ نہیں مانتے تو جو فیصلہ قیامت میں ہونا ہے وہ دنیا میں کر دیتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بھی یہی ہوا ہے۔ آپ سے پہلے اگر آپ قرآن کو کہیں سے کھول لیں تو آپ کو بتائے گا قوم عاد کے ساتھ یہی ہوا، قوم سمود کے ساتھ یہی ہوا، قوم لوط کے ساتھ یہی ہوا۔ یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں، جب انہوں نے آ کے اپنی قوم پر حقیقت کو آخری درجے میں واضح کر دیا تو جزا بھی یہی ہو گئی، سزا بھی یہی ہو گئی۔ تو یہ جزا اور سزا ہے جو بیان ہوئی ہے قرآن مجید میں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم جا کے منکروں کو مارنا شروع کر دیں۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، انسانیت کے رشتے سے ہمیں انہیں خدا کا پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام پہنچانے کی حکمت عملی یہ ہے کہ حکمت سے بات کرو، اچھی نصیحت کرو، بحث کی نوبت بھی آ جائے تو شائستگی اور تہذیب سے بحث کرو۔ بڑا فرق ہے جو آپ کی انٹرپریٹیشن میں اور عام علماء ہمارے بیان کرتے ہیں کہ یہ اقوام قرآن میں جن کا ذکر آتا ہے عذاب کا شکار ہوئیں، ان کے کچھ گناہ تھے یا بڑے وہ جرائم میں مبتلا تھے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف انکار ان کا جرم تھا جیسے آپ نے بتایا، تو اس کے نتیجے میں جو آپ سرگزشت انذار اور اتمام حجت کی بات کرتے ہیں تو وہ تو کلید ہے قرآن کو سمجھنے کی، ورنہ اس کے بغیر قرآن کی یہ بات غلط فہمی کا باعث بنتی۔ اسی لیے میں نے جب آپ نے سوال کیا تو یہ بتایا ہے کہ لوگوں کو قرآن کا تعارف کرانا چاہیے۔ وہ اگر قرآن مجید کو آیتوں کا مجموعہ سمجھ کر کہیں سے نکالیں گے اور ایک کانٹیکسٹ سے ہٹ کر کوئی بات لے لیں گے تو یہی نتیجہ نکلے گا۔ آپ یہ دیکھیے وہ کس جگہ بات کر رہا ہے، کن سے بات کر رہا ہے۔ یعنی پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بات کیا کی جا رہی ہے، کن سے کی جا رہی ہے؟ کیا قریش سے بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ کی قوم ہے؟
کیا اہل کتاب سے بات ہو رہی ہے؟ اہل کتاب میں سے کیا اس وقت مدینے کے یہود سے بات ہو رہی ہے؟ کیا وہ لوگ جو نصارہ ہیں، اس زمانے میں عرب کے مسیحی نصارہ کہلاتے تھے، ان سے بات ہو رہی ہے؟ کیا جو یثرب میں مشرکین آباد ہیں اوس اور خزرج کے، ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے؟ تو جب تک آپ یہ نہیں متعین کر لیتے کہ بات کن سے ہو رہی ہے، اور اس کے لیے کہیں باہر نہیں جانا پڑتا، قرآن مجید خود ہی بتا دیتا ہے کہ کن سے بات ہو رہی ہے، جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں پھر معلوم ہوتا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، کس موقع پر ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے۔ کہنا کیا صحیح ہوگا کہ جو ہمارے ہاں اور جس جگہ پر مسلمان دیکھتے ہیں کہ وہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، اور اس کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی مسلمان ہے، کوئی اپنی طرف سے ایک ایسا کام انجام دیتا ہے، تو یہ فکر ہی ہے جس کو غلط سمجھنے کے نتیجے میں یہ سب ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، یعنی مسلمانوں کا جو مذہبی فکر ہے اس میں بعض بنیادی غلطیاں رہ گئی ہیں، یعنی ہمارے جو اہل علم ہیں انہوں نے بہت غیر معمولی کام کیا ہے، ہم سب کو ان کی بڑی عزت کرنی چاہیے، بہت احترام کرنا چاہیے، وہ ہماری روشن تاریخ کے ستارے ہیں، لیکن انسانی کام میں غلطیاں رہ جاتی ہیں، بعض غلطیاں رہ گئی ہیں، وہ اب اس دہشت گردی کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ میں نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے ڈیلس کے خطبات میں، جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو سن سکتے ہیں، اس میں نے پورا پس منظر بتایا ہے کہ ہمارا جو ریلیجیس تھاٹ ہے، مذہبی فکر ہے، اس میں بنیادی طور پر کیا غلطیاں رہ گئی ہیں جن کی اصلاح کرنی چاہیے۔